بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں، مجھے اور نہیں پڑھنا، بس مجھے اب بالکل بھی یونیورسٹی نہیں جانا۔ ارے بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، کتنی مشکل سے تمہارے ابا نے محنت مزدوری کر کے تمہارے اب تک کے اخراجات اٹھائے، اور اب آ کے تم ضد پہ آ گئی ہو کہ مجھے نہیں پڑھنا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہو، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ نہیں پڑھنا۔ ہاں، مجھے نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، مگر نہ پڑھنے کی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس وقت تمہارے ابا کی کتنی منتیں کر کے تمہارا داخلہ بھجوایا تھا۔ اس وقت تمہاری ضد تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، اور اب جب آخری سیمسٹر آ پہنچا ہے تو پڑھائی چھوڑنے لگی، اور اچھا خاصا تو پڑھ رہی تھی۔ آج ایک دم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہیں ٹیچرز نے تو کچھ نہیں کہا؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس میرا ہی پڑھائی سے دل اکتا گیا ہے۔ لو، اب آخری ہی تو سیمسٹر ہے۔ ماں پلیز، آپ مجھے مجبور مت کریں۔ آؤ بیٹا، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو آج اتنی سہمی سہمی لگ رہی ہو؟ مگر آسمہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ماں کو بتانے سے بھی ڈر رہی تھی، وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی، مگر ماں کے اصرار پر اسے وجہ بتانی ہی پڑی۔ وہ آج جب بتانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرا پتر گھبرا کیوں رہی ہے؟ بتاؤ نا، کیا ہوا؟ وہ ماں، آج جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے… آسمہ کی زبان ایک بار پھر خاموش ہو گئی، ایک بار پھر کچھ نہ بتا سکی۔ اب ماں کا چہرہ بھی پریشانی کے آثار دکھانے لگا۔ میرا پتر رو مت، کیا کیا لڑکوں نے؟ مجھے بتا، میں خود جا کر ان کی خبر لوں گی۔ سریا نے اپنی بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ آسمہ ایک بار پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگی تھی۔ اب اشکوں کے ساتھ ساتھ سسکیاں بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ماں، جب میں یونیورسٹی سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت… آسمہ کی زبان ایک بار پھر کچھ نہ بول سکی۔ اس بار آسمہ ماں کے سینے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ عزت لفظ سنتے ہی سریا کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، آسمہ، کیا کیا لڑکوں نے؟ تم آگے کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ جو بات ہے وہ ساری مجھے بتاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، گھبراؤ مت۔ سریا نے ایک بار پھر حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ آسمہ، تم ساری بات بتاؤ، کیا کہا آوارہ کتوں نے؟ آسمہ کچھ نہ بول سکی۔ سریا نے آسمہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ آسمہ، یہ میں ہوں، تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بتاؤ اپنی ماں کو۔ آسمہ نے ایک بار پھر اپنی شرمناک آپ بیتی بتانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ ماں، جب میں… وہ ڈر ابھی بھی اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ جب میں یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، اور ایک لڑکے نے میرے سر سے زبردستی دوپٹہ اتار لیا۔ آسمہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں کے ساتھ چپک گئی۔ کیوں ماں، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، خود کو ہمیشہ اس دنیا سے چھپا کے رکھا، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ کیوں ماں؟ آسمہ سسکیاں بھرتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ بہت کتابوں میں پڑھا تھا، اگر لڑکی خود کو بچا کے رکھے تو کسی غیر مرد کی جرت نہیں ہوتی وہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، اور میں نے بھی تو ہمیشہ خود کو چھپا کے رکھا، پھر کیوں میری عزت کو اچھالا گیا؟ کیوں ماں؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج کے بعد تم کبھی یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ میں اور تمہارے ابا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے اس وقت بھی روکا تھا، مگر تمہاری ضد تھی کہ محلے کی اور لڑکیاں بھی جاتی ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ جا کر اپنی تعلیم کو آگے تک جاری رکھنا چاہتی ہو، مگر اب جو پڑھ لیا ہے وہ بھی بہت ہے، اور اگر تم بالکل بھی ان پڑھ ہوتی تو بھی ہم معاشرے میں جی لیتے، مگر ہماری بیٹی بے عزت ہو کے گھر آئے، ہمیں معاشرے کو دکھانے کے لیے ایسی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ تمہارے ابا شام کو آتے ہیں
تو میں انہیں بھی بتا دوں گی کہ آسماں کل سے یونیورسٹی نہیں جائے گی، اور آسماں ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے آسماں جیسی نیک پاک لڑکی عطا کی۔ ماں، مجھے ابو پھر یونیورسٹی نہیں بھیجیں گے نا؟ آسماں کے دل سے ابھی بھی ان جنگلی درندوں کا خوف نہیں جا رہا تھا۔ ہاں ہاں پتر، نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کھانا کھا لو۔ شام ہوتے ہی آسماں کے ابا کام سے گھر آ گئے۔ وہ روز آتے ہی پہلے آسماں کے پاس جاتے۔ آج جب آسماں کے روم میں گئے تو وہ بیچاری ابھی بھی پلنگ پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نذیر احمد دیکھتے ہی گھبرا گئے، اور میرا پتر کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں بتاتی ہوں آسماں کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے سریا کی آواز سنائی دی۔ سریا آسماں کے ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ کل سے آسماں یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آج آپ دونوں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سریا نے ساری بات نذیر احمد کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی نذیر احمد ساری بات سمجھ گئے۔ وہ اپنا ندامت بھرا چہرہ لیے آسماں کے کمرے میں گئے۔ آسماں ابھی بھی پلنگ پہ لیٹی رو رہی تھی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نذیر احمد نیچے فرش پر بیٹھے ہاتھ جوڑے آسماں سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آسماں ایک دم اٹھی اور اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگی۔ بیٹی، یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں خود آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابا، آپ ہوش میں تو ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں آپ۔ ہاں بیٹا، آج ہی تو ہوش آئی ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں خود آپ سے شرمندہ ہوں۔ ابا پلیز آپ ایسا نہ بولیں، اور بیٹی اب بھی تم پڑھنے جاؤ گی، اب بے دھڑک ہو کر پڑھنے جاؤ، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ابا پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھ پہ، میں اب کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ نذیر احمد نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا کہا نا، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، بھروسہ رکھو اپنے باپ پر۔ مگر ابا، آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو۔ ہاں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے، وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر پھر کیوں ہونے دیا ایسا میرے ساتھ؟ بیٹا وہ اوپر والا بہت بے نیاز ہے، اس نے یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹایا ہے جو میں بھول چکا تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ سریا اور آسماں دونوں چونک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ابا؟ بیٹا جب میں 21 سال کا تھا اور اسکول پڑھتا تھا تب یہ قرض میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ایک لڑکی کا کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا، تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ اتنے سالوں بعد بھی اوپر والے نے میرا قرض یاد رکھا، اور میں نے صرف یہ ایک قرض ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سیمسٹر تک آسماں روز یونیورسٹی جاتی رہی، مگر پھر کبھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ کہانی سب بھائیوں کے لیے ایک خاموش پیغام ہے۔ آپ کے گھر کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں، اگر آپ بچانا چاہیں تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا، بلکہ اوپر والا خود آپ کی عزتوں کا خیال رکھے گا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی ہے، اور امید ہے کہ سننے والوں کو سب سمجھ آ گئی ہوگی۔